جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کے ساتھ ساتھ چلے حق، جس کی پاکی کا گواہ خود رسول خدا، جس کو ستانا نبی کو ستانا، جس کے جود و سخا پر آیت گواہ، جس کی طہارت کا اعلان حدیث قصہ، جس نے حالت رکوع میں کی زکات ادا، جو شب ہجرت تلواروں تلے سو گیا، جس پر ہو میری جان فدا، وہ ہے میرا مشکل کشا میرا مولا علی۔ آج 13 رجب المرجب، وہ مبارک دن جب آغوش مصطفیٰ میں ابو تراب آئے، بندگان خدا کو خلیفہ، اہل ولا کو مولا، ید اللہ من اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اسد اللہ، فاتح خیبر حیدر کرار، باطل کے لیے تھا جو شعلہ بار، امیر المومنین امام المتقین، ریاست مدینہ کے چوتھے خلیفہ۔ حضور نے کہا جسے بہترین بستر مرگ پر بنا جو امین، جس کی شادی کا فیصلہ ہوا عرش برین، 40,000 فرشتے تھے حاضرین، جس کی عداوت ہے قابل نفرین، ذہانت میں بے مثال، بہادری اور شجاعت میں باکمال، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ، پروردہ آغوش مصطفیٰ، وارث علم الانبیاء، سپہ سالار لشکر مصطفیٰ، روحانیت کا شہنشاہ، عرب و عجم کا بادشاہ، ہر خاص و عام ان کے در کا گدا، جس نے بدر و احد جیسی سخت ترین جنگوں میں پرچم اسلام لہرایا۔ محبت و الفت کے سفر کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ کر کوزے میں سمو دیا کہ اللہ کے نبی عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے ذریعے جس حقیقی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، مولا علی شیر خدا نے اپنے عہد و خلافت میں اسی روش کو بطور جاری رکھا۔ بطور امیر آپ نے کبھی دارالامارہ میں قیام نہیں کیا، بلکہ یہاں غربا کو رہائش دی اور خود اپنے کچے مکان میں ہی رہے۔ قومی خزانے سے، حکومتی خزانے سے ایک پائی اپنے اہل خانہ کے لیے یا اپنے لیے کبھی خرچ نہیں کی۔ کئی بار تو نوبت یہ آ گئی کہ کپڑے اور غذا خریدنے کے لیے آپ کو اپنی تلوار اور زرہ تک فروخت کرنی پڑ گئی۔ چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا، اور روٹی بھی جو اس قدر خشک اور باسی کے ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ آپ اسے زانوں سے دو لخت کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، اور میرے کپڑوں کی بنسبت زیادہ کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اگر میں نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ میں ان سے بچھڑ جاؤں گا۔ البتہ خود جو کی روٹی کھانے والا اور پھٹے ہوئے جوتے کو سی کر پہننے والے حاکم کا رعایا کے لیے دستور یہ تھا کہ مسکینوں کو تلاش کر کے ان کو سوال سے بے نیاز کرتے تھے، غریبوں کو تلاش کر کے ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور پھر جب رات گہری ہو جاتی تو دیگر امور سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد فقراء اور مساکین کو علم ہوا کہ تاریکی شب میں ان کی مدد کرنے والا، بوریاں اپنی پشت پر لاد کر اناج بانٹنے والا تھا کون۔ حکومتی مجبوریوں یا سیاسی مصلحتوں کی آڑ لے کر نہ ہی بیت المال سے غیر مستحق افراد میں وظیفے بانٹے، نہ ہی اپنے لیے تحائف سمیٹے۔ بیت المال سے خاندان نوازی کی روایت بھی قائم نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ اپنے ہی بھائی کے سوال کرنے پر گرم سلاخ آگے کر دی کہ اگر تم یہ نہیں پکڑ سکتے تو میں تم کو نواز کر خود کو مشکل میں کیوں ڈالوں۔ فتنوں اور پرآشوب حالات کے باوجود مخالفین کو زیر کرنے کے لیے کبھی ہیلا و فریب سے کام نہیں لیا، حکومتی اختیارات کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال نہیں کیا، بہتان تراشی نہیں کی، کسی کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی، کسی پر اس کام کا الزام نہیں لگایا جو اس نے کیا نہیں، اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر مجرموں کو بھی کبھی معاف نہیں کیا۔ صوبے کی گورنری کے لیے اپنے خاندان اور قبیلے کو ترجیح دینے کے بجائے اہل افراد کی تقرریاں کی، خیانت کاروں کو عہدے سے دور رکھا، اور جنہیں منصب دیے ان کی کڑی نگرانی بھی کی، مواخذے بھی کرتے رہے۔ جس طرح دوسروں کے احتساب میں سخت تھے، ویسے ہی اپنے قانونی اور عدالتی معاملات میں بھی برابری کے قائل تھے۔ حاکم وقت اور امیر المومنین ہونے کے باوجود قاضی القضاء، جس کو موجودہ زبان میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، ان کے سامنے ایک عام فرد کی حیثیت سے جاتے تھے، بار بار طلبی پر حاضر ہوتے۔ قاضی امیر کے عہدے سے مروب نہیں ہوتا، اور امیر بھی فیصلہ اپنے خلاف آنے پر اسے خوش دلی سے قبول کرتے۔ اے مملکت خداداد پاکستان کے حکمرانوں، کیا علی المرتضیٰ کی پیروی کرو گے؟ ان کے طرز حکمرانی کو اپناؤ گے؟ ورنہ جن حالات میں 70 سالوں سے ہیں، مزید 70,000 سال بھی رہ سکتے ہیں۔ امید اور دعا یہی ہے کہ اللہ مجھ سمیت تمام اہل منصب